السلام علیکم دوستوں۔ 2006 کے بعد سے جب سے رچرڈ ڈاوکنس نے اپنی کتاب دا گاڈ ڈیلیوژن لکھی، پوری دنیا میں ایتھیزم کی جو تحریک ہے اس نے بڑا زور پکڑا، اور پاکستان میں بھی چند جو ہود بھائی کی قبیل کے فارغ قسم کے پروفیسر ہیں جن کا اصل ڈومین تو فزکس ہے، لیکن انہوں نے فزکس میں آج تک کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہیں دیا سوائے PTV 2 پہ لاز آف موشن پڑھانے کے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو پاکستان کی یونیورسٹیز میں اور پاکستان کی میڈیا پر چھوڑا گیا، جنہوں نے آ کے ایک ایسا تاثر بنانے کی کوشش کی کہ جیسے سائنس اور ریلیجن کا آپس میں کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے، یا اگر آپ سائنس پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کوئی مذہبی قسم کے انسان ہیں تو شاید آپ بہت قدیم انسان ہیں اور آپ شاید سائنس آپ کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے اس قسم کا جو آرگیومنٹ پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ سائنس سے بھی ناواقف ہیں، اور ہسٹری کا تو بالکل انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی سر پیر بھی ان کو معلوم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں یا سائنس کی ہسٹری بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی فنڈامنٹل سائنسز ہیں، چاہے چاہے کیمرے کی ایجاد ہو، یا آج جو ماڈرن کمپیوٹر ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک، ان سب کی جو فاؤنڈیشنل سائنسز ہے اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی تھی۔ الجبرا ہو یا آنکھ کا جو پرنسپل ہو یا الگوریدمز ہوں، ان تمام کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ تو مسلمان سائنسدانوں نے رکھی تھی۔ تو خیر یہ تو ایک لمبی بحث ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا۔ آج میں صرف بات کرنا چاہ رہا تھا نیوٹن کے اوپر، سر آئزیک نیوٹن، جس کو کہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ماڈرن فزکس کا بانی ہے، کیونکہ اسی نے کیلکولیس ایجاد کی، گریوٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسی نے پیش کیا، اور کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی جو اس کے لاز تھے وہ آج تک ایکوریٹ ریزلٹس دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کو آج بھی فزکس پڑھنی ہے تو نیوٹن کو پڑھے بغیر فزکس پڑھنا تو دور سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو وہ نیوٹن بھی ایک انتہائی کٹر مذہبی قسم کا آدمی تھا، جو کہ بائبل پہ بہت زیادہ یقین رکھتا تھا، اور وہ انتہائی اینٹی ٹرینیٹی تھا، یعنی کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا، فادر، سن اور ہولی اسپرٹ کا جو عقیدہ ہے وہ انتہائی کٹر مخالف تھا اس کا، اور اس کے جو عقائد تھے وہ اس کی زندگی میں پبلش نہیں کیے گئے، کیونکہ ان کو بہت خطرناک سمجھا جاتا تھا انسانیت میں پھیلانے کے لیے، اور وہ جو عقائد تھے وہ اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور میں یہ سب کہاں سے پیش کر رہا ہوں؟ یہ ایک کتاب ہے پریسٹ آف نیچر کے نام سے، جس کے جو آتھر ہیں وہ راب ایلف ہیں، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں جو بیسک فوکس ہے ان کا وہ نیوٹن کی مذہبی زندگی کے اوپر ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ نیوٹن نہ صرف یہ کہ ٹرینیٹی کا شدید مخالف تھا، بلکہ وہ اس کو ایک فراڈ سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جن لوگوں نے ٹرینیٹی کو عیسائیت میں شامل کیا، ان لوگوں نے عیسائیت کو بدترین قسم کے شرک میں مبتلا کر دیا، یعنی وہ ٹرینیٹی کو شرک سمجھتا تھا، لیکن وہ ان عقائد کو خفیہ رکھتا تھا، ان کو پبلک نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو انگلینڈ کا اسٹیبلشڈ آرڈر تھا، جو لا آف انگلینڈ تھا اور جو چرچ آف انگلینڈ تھا، انہوں نے کچھ ایک لسٹ شائع کی تھی جس میں انہوں نے کچھ عقائد شیئر کیے تھے جو ہر کرسچن کو ان کے مطابق کرسچن ہونے کے لیے ضروری تھے۔ ان میں ٹرینیٹی کا عقیدہ بھی موجود تھا، اور اگر کوئی شخص اس ٹرینیٹی کے عقیدے سے پبلکلی ڈینائی کرتا تھا تو اس کا نتیجہ، یعنی اگر نیوٹن اس کو پبلکلی ڈینائی کرتا تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے عہدے چھوڑ دیتا بلکہ شاید اس کی زندگی کو بھی خطرہ تھا۔ تو اس وجہ سے اس کو اپنے یہ عقائد چھپا کے رکھنے پڑے تھے۔ اور نیوٹن اس کے علاوہ اس عقیدے کا بھی شدید مخالف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی مخلوق نہیں ہیں یا وہ خدا کے شریک ہیں، وہ اس بات کا کٹر مخالف تھا۔ اور سب سے مزے کی بات اس میں یہ تھی کہ نیوٹن، اس کتاب کے مطابق نیوٹن کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانیت کا جو اصل مذہب ہے وہ تو خدائے واحد کی عبادت ہے، لیکن انسانیت کے اندر ایک ایسا عنصر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ بت پرستی اور توہمات کی طرف جاتا ہے، اور اس عنصر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کنگز اور جو پادری ہیں، پریسٹ ہیں، وہ انسان کو پہلے مردوں کی عبادت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور پھر ستاروں کی اور دوسری چیز جانوروں کی عبادت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار، یا اس کے الفاظ میں خدا نے بار بار کچھ چنیدہ لوگوں کو منتخب کیا جو اس کے خیال میں دنیا کے بہترین لوگ تھے، جن میں وہ لسٹ دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار چنا مختلف وقفے کے ساتھ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں جو خرابیاں آ گئی تھیں ان کو دور کر سکیں۔ یہ وہی پیغام ہے جو قرآن شریف میں
بار بار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ انسانیت جب اپنے مذہب سے، اصل مذہب سے ہٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک پیغمبر کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں سے جو خرابیاں آ گئی تھیں ان کو دور کر سکیں، اور جو اصل مذہب ہے اس کو دوبارہ پیش کر سکیں۔ یہ خیالات نیوٹن کے ہیں۔ تو ایک طرف میرے پاس یہ ہود بھائی جیسے گدھے ہیں جو کہ آج مذہب کو ایک قدامت پرست چیز بنا کے پیش کرتے ہیں، دوسری طرف میرے پاس نیوٹن ہے جس کے لاز آج بھی پلانیٹری موشنز کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ہر جگہ پہ ایکیوریسی کے ساتھ رزلٹ دیتے ہیں۔ اب میں اس گدھے کی سنوں یا نیوٹن کو صحیح مانوں؟ نیوٹن کے اس عقیدے پہ مجھے ایک آیت یاد آ گئی تھی قرآن شریف کی، جس کو میں نے ڈھونڈ کے نکالا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ تو یہی کچھ نیوٹن بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ جو کچھ گدھے قسم کے اسکالرز ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں شاید کچھ ان کو سمجھ آئے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔